نہ چاہتے ہوئے بھی منشر لیک کو کٹ لگانا پڑا. یہ تو قدرتی آفت ہے, کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. ہر چیز کا احساس ہونا لازمی ہے, بھلے ہم مدد کریں نہ کریں. زلزلے آئے تھے تو پوری پاکستانی قوم ایک ہو گئی تھی. آج بھی ہمیں پوری پاکستانی قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. پورے پاکستان میں اس طرح کی آفت کبھی زندگی میں نہ آئی ہے, اور اللہ کرے آج کے بعد کبھی اس طرح کی بڑی آفت نہ آئے کسی بھی صوبے میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی علاقے کے لیے. اس ساری سچویشن میں صوبائی حکومت اپنی, میں سمجھتا ہوں 100% کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. کہیں کوتاہیاں ہوں گی, ہو رہی ہوں گی, کہیں پہ کوئی مسٹیکس ہو سکتی ہیں, کہیں پہ کوئی چیز رہ سکتی ہیں, لیکن یہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی سختی سے ہدایت ہے, جس طرح سے چیف منسٹر سندھ کا کلیئر ویژن ہے کہ بدنیتی کہیں پہ نہیں ہوگی, یہ میری امید ہے. اگر ایک دو آدمی پھر بھی اتنے سارے لاٹ میں ہزاروں آدمیوں میں ایک دو بدنیت نکل آئیں تو ان کو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں, لیکن بدنیتی نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ 100% کیپیسٹی پہ پوری گورنمنٹ کی مشینری کام کر رہی ہے. کسی کی کیپیسٹی, مطلب کوئی ایک انسان ہوتا ہے وہ 20 گھنٹے کام کر سکتا ہے, کوئی اس طرح 16 گھنٹے کام کر رہا ہو, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں جو لوگ 8 گھنٹے نوکری کرتے تھے آج کل وہ 20 گھنٹے سڑکوں پر موجود ہیں. وفاق کی جو آپ نے بات کی, وفاقی حکومت سے چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں. ہمارے پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ فارن منسٹر صاحب ہیں, وہ بھی پرائم منسٹر صاحب سے مستقل طور پر یہ التجائیں بھی کر رہے ہیں, گزارشات بھی کر رہے ہیں, اور سندھ کا کیس وہ وہاں پیش بھی کر رہے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل ایک عوام کے اس مجبوری میں, عوام کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے وہ بھی اپنا اچھا رول پلے کرے گی. لیکن یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ یا چند NGOs کے لیول کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی تباہی ہے. یہ بہت بڑی تباہی, اور اس تباہی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل ہمارے ڈونرز جو ہیں, ہمارے وہ ممالک جو ہمارے دوست ممالک ہیں, اور تمام ہر شخص کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. آپ جس علاقے کی بات کریں, مجھے اس کو آنیسٹلی اسپیکنگ علم نہیں ہے. مجھے اتنے اپنے علاقے کا پتہ ہے. اگر میں حیدرآباد کی بات کروں, اور حیدرآباد میں ڈیفینیٹلی 3-4 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. سب سے بڑا کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, پھر اور کچھ مخیر حضرات کر رہے ہیں. اگر میں رورل کی بات کروں, رورل میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ چارپائیوں پہ بھی بیٹھے ہیں, جو روڈوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی کھانا باقاعدہ نوک کر کے دیا جا رہا ہے. ایک چیز میں ایویڈنس آپ کو دے سکتا ہوں, میرے پاس ویڈیوز ابھی موبائل میں بھی موجود ہیں. تو وہاں بھی کچھ فاؤنڈیشنز ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ہر جگہ پہ ہر لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے بات سنیں, اب اس کیمپس کا بھی بتا دوں. گورنمنٹ نے 10 سٹیز آئیڈینٹیفائی کیے, سب کو کہا جی آپ آگے 10 سٹیز میں رہیں. 2 قسم کے متاثرین ہیں. ایک متاثرین ایسے ہیں جن کے پاس مال مویشی نہیں ہے, وہ 10 سٹیز میں آ رہے ہیں. ایک وہ متاثرین ہے جن کا مال مویشی ہے, اور بڑا قیمتی مال مویشی ہے, وہ 10 سٹیز میں نہیں آ رہے. ان کو پھر وہ جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہاں پہ ٹھہر رہے ہیں. مطلب میں اگر آپ کو حیدرآباد کی بات بتاؤں تو وہ جو متاثرین جو 10 سٹیز میں نہیں آ رہے, جن کے مال مویشی ہے, ان کو بھی گاؤں جا کر, مطلب ہمارے لیے تو آسان ہے کہ ایک جگہ پہ اگر سب جمع ہوں تو فوڈ سرو کرنا ایزی ہے, لیکن جس گاؤں میں 5 گھر یا 10 گھر بھی اگر روڈوں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے. اگر اس کے علاوہ کوئی رہ گیا ہو تو مطلب اس طرح کی نالج میں نہ ہو, کوئی رہ گیا الگ بات ہے, ورنہ مطلب ایسا کوئی اس میں پالیسی میں چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں, باقاعدہ وہاں پہنچا رہے ہیں کھانا. حیدرآباد کی انتظامیہ نے, ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور ان کے پوری ٹیم نے ایک اچھی ایک ٹینٹ سٹی بنائی ہے. وہ ٹینٹ سٹی جو ہے آپ سب لوگوں نے دیکھی بھی ہے, لیبر کالونی کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو جس طرح 2 ٹائم پر کھانا دے رہی ہے, میڈیکل فیسلٹیز وہاں دے رہی ہے, پینے کا پانی دے رہی ہے, ساری چیزیں دے رہی ہے. تو میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ کی تھی عدیل صاحب سے کہ جی, کیونکہ گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ انگیج ہے ان چیزوں میں, کیونکہ یہ بھی ایک پریشر ہے جو کہ ایک روٹین کا پریشر نہیں ہوتا کہ آپ نے روزانہ لاکھوں افراد کو کوکڈ فوڈ پرووائڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ کبھی گورنمنٹ کی پریکٹس رہی نہیں ہے. کہ گورنمنٹ کا یہ ویسے نارملی یہ چیزیں اس میں نہیں آتی کہ جی آپ نے روزانہ کھانا بنوانا ہے, پھر وہاں پہنچوانا ہے, پھر لوگوں کو وہاں پہ ڈیلیور کروانا ہے, پھر وہاں سے واپس ان کو لے کے آنا ہے, پھر سیکنڈ ٹائم آپ نے لے کے جانا ہے, اور یہ ساری پریکٹس کرنی ہے. تو میں نے کہا جی گورنمنٹ بہت انگیج ہے, آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وہاں پہ, کیونکہ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو کچھ اگر چارپائیوں کا, بستروں کا بندوبست کر سکیں. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا, اور عدیل صاحب نے آج ہی وہ پہنچا رہے ہیں وہاں پہ, چارپائیاں بچوا رہے ہیں,
پلوز بھجوا رہے ہیں، چادریں بھجوا رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں.